میری اور آپ کی سمجھ میں یہ باتیں آ جائیں۔ میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ سورہ نساء کی 75 76 75 76 نمبر آیتیں ہیں۔ میں اسے کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کی راہ میں لڑتے نہیں ہو، جہاد نہیں کرتے، قتال نہیں کرتے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عرض والا کہہ رہا ہے۔ اس کو ضرورت ہے میرے اور آپ کہتا ہوں کہ نہیں، وہ تو ہمیں نوازنے کے لیے یہ موقع دیتا ہے۔ اس کا تو ایک فرشتہ چیخ مارے پورے کے پورے شہر برباد ہو جائے، ایک پر سے شہر کو اٹھا کر آسمان سے لے کر زمین پر دے مارے، کوئی بھی نہ بچے زندہ۔ جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ پاورفل طاقتور کون ہے؟ میں جس نے تمہیں پیدا کیا تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ آسمان تک پورا کا پورا شہر اٹھا کر پھر اڑا دے کر مارا گیا، ایک ہوتا نہیں تھا۔ کارنا ماجاز ناخن خاویہ، یوں لگتا تھا جیسے کھجوروں کے تنے اکھڑے پڑے ہوتے، اسے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ لا یسأل عما یفعل، وہ جو کرتا ہے کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہ ہم یسأل، تم سارے پوچھے جاؤ۔ یہ ساری باتیں میں پہلے حضرات اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، پھر آپ حضرات اور معزز خواتین ماں بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں۔ جس دن ہم نے اللہ کی قدر کی، جس طرح قدر کرنے کا حق ہے، واللہ تعالیٰ باللہ ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا۔ ولی اللہ بننے کے لیے ہواؤں میں نہیں اڑنا پڑتا، ایک ٹانگ کے کھڑے ہو کر چلے نہیں کاٹنے پڑتے، پانیوں میں نہیں چلنا پڑتا، اپنے اندر کوالٹی پیدا کرنی پڑتی ہے، اپنے اندر وہ خصوصیات پیدا کرنی پڑتی ہیں جس سے اس کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے اللہ مجھے اور آپ کو اپنے قرب کی لذتوں سے آشنا کر دے۔ یہ نشہ لگ گیا نا تو پھر تہجد جس دن ٹوٹ جائے گی اس دن آپ کا دن بھی صحیح نہیں گزرے گا۔ جس دن اشراق نہیں پڑھ سکو گے اس دن بے برتی نظر آئے گی۔ جس دن نماز کی جماعت اور پہلی صف ٹوٹ جائے گی اس دن آپ کی حالت ہی غیر ہو جائے گی۔ جس بندے کو پتہ ہے ظہر کا ٹائم پورے 1 بجے ہے اس مسجد میں، اس سے پہلے میں نے 4 رکعت پڑھی ہے، پھر وہ اس آفس میں بیٹھ کر قریب والے میں بیٹھ کر رکعت کو وہ کیا اس نے اللہ کی قدر کی ہے؟ ما قدر اللہ کا قدری، جس نے نہیں پڑھی اس نے تو نہیں پڑھی نا، وہ تو اپنے آپ کا دشمن ہے۔ جس نے نماز پڑھنی ہے اس کو پتہ یہ ٹائم ہے اور پھر وہ اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، کیا اس کی کمائی حلال ہے؟ ما قدر اللہ کا قدری، جس سے آپ اللہ کی قدر کریں گے نا، جب یہ آواز آپ کے کان میں پڑے گی یا نہیں پڑے گی اللہ اکبر، اس دن آپ اپنی سیٹ پہ تو نہیں آرام سے بیٹھ سکتے۔ یہ ملاؤں کے ڈنگ مسئلے نہیں ہیں۔ ماں جی صدیقہ کائنات فرماتی ہے اللہ کے رسول صاحب گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتے، جب نماز کا وقت ہوتا یوں لگتا کہ ہمارے ہمیں چھانتے ہی نہیں، پہچانتے نہیں۔ تو میرے اور آپ کے لیے تو رسول اللہ سے ارادہ کرنا ہے۔ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں لڑتے نہیں ہو؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ عورتیں، بچے اور مرد جو کمزور کر دیے گئے ہیں، جن پر ظلم کر کے، جن پر تشدد کر کے، جنہیں چکی میں پیس کر ملیا میٹ کر دیا گیا ہے، جنہیں کمزور بنا دیا گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، مالک اس شہر کے، اس ملک کے، اس زمین کے باشندے ظالم میں ہمیں یہاں سے نکال، تمہارے کان پر یوں تک نہیں دیکھتی۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، ہم بے بس ہیں، ہم مجبور ہیں، لاچار ہیں، تو اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار، کوئی دوست، کوئی معاون، کوئی امدادی، کوئی ناصر ہماری طرف بھیج دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس زمین پر کسی قوم پر ظلم ہو رہا ہے، میں اور آپ ان کی مدد کے لیے جاتے ہیں تو ہم اللہ کا لشکر بن کر جا رہے ہیں۔
وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اللہ اپنے کسی دوست کو ہماری طرف بھیج دے، کسی مددگار کو اپنی طرف سے بھیج دے۔ اگر ہم اس وقت مظلوم فلسطینیوں کی مدد کسی بھی طریقے سے کر رہے ہیں تو اللہ کے ہاں معذرت ہے۔ جو عملاً شامل ہو سکتے ہیں یہ حکومتوں کے کام ہے بنیادی طور پر۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ عالم اسلام کو ایسے غیرت مند حکمران عطا فرمائے کہ جو ایک ایک بندہ مومن اور مومنہ بندی اور ایک ایک مومن بچے کی عزت جان مال آبرو کی حفاظت کرنے والا، اس کو پتا ہو کہ بندہ مومن کیا ہوتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ میرے اور آپ کے دل میں ایمان ہو، باقی ایمان سلامت ہو، اور پھر مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہو، ان کا قیمہ بنایا جا رہا ہو، ہم آرام سے رات کو سو بھی لیں۔ اگر میں اور آپ مزے کی نیند سو لیتے ہیں تو پھر ایمان کی خیر بنائیے، باقی سب کچھ ہے وہ رخصت ہو چکا۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ ایک جسم اور وجود کی طرح ہے مومن۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کا کان درد کر رہا اور آپ مزے سے سو رہی ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ سکون کی نیند سو رہے ہیں تو پھر ایمان تو چلا گیا ہے، پھر خیر بنائیے۔ الذین آمنوا، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کے دل میں ایمان ہے، بہار ہے، ایمان زندہ سلامت ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت غیر اللہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں۔ تمہارے لیے کیا حکم؟ فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے دوست سے تم قتال کرو، ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ تمہیں ٹیکنالوجی نظر آتی ہے، جدید میزائل اور اسلحہ نظر آتا ہے، یہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا۔ میرے ایک کن کہنے کی ضرورت ہے، یہ برباد ہو جائے گی، یہ شیطان کا فریب کمزور ہے۔ تم آؤ تو صحیح، تو تم فرشتوں کے اترنے کی آس لگائے بیٹھے ہو، اس انتظار میں ہو، اس سے پہلے تمہیں پتہ نہیں کہ فضائے پاک پیدا کرنا پڑتی ہے۔ فضائے پاک پیدا کریں فرشتے اتر آئیں گے۔ کیوں؟ لا یبدل القول لدی، ہمارے احکام ہمارے معاملات بدل نہیں کرتے۔ حضرات، اس وقت جو بربریت اور ظلم اور تشدد ہے، میں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے میں سب سے پہلے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، پھر آپ اپنے ضمیر سے ہم پوچھیں، جو ہمارے سامنے تصاویر آ رہی ہے یہ سارے تو نہیں ہے، 1% بھی ہوگی۔ دیانتداری سے ضمیر آپ کا جج ہے۔ حالانکہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یا جج پہلے بھی تھے، کیوں؟ اللہ کی قدر ہی نہیں ہے، ان کے حلف کے الفاظ کیا ہوتے، ان کے فیصلے کیا ہوتے۔ میرے وکلاء بھائی محسوس نہ کریں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم صحیح کیس لڑ رہے ہیں کہ غلط کیس لڑ رہے ہیں، نہیں پتہ ہوتا۔ جس دن اللہ کی قدر کریں گے، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے رزق حرام کما کے جائے۔ جس دن اس سٹیج پہ کھڑا ہونے والا اللہ سے ڈرے گا، ممکن ہی نہیں کہ 2 نمبر مسئلہ بتائے، غلط مسئلہ بتائے۔ جس دن سامعین اللہ سے ڈریں گے، ممکن ہی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے علاوہ کوئی بات حرام کر جائے۔ اللہ کرے اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے۔ حضرات، اپنے ضمیر سے پوچھئے، جو کچھ وہاں ہو رہا ہے معصوموں کے ساتھ، اگر میرے اور آپ کے بچوں کے ساتھ یہ ہوتا تو ہماری یہی کیفیت ہوتی جس سے ہم گزر رہے ہیں یا جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ان کے لیے دعا کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ؟ کتنے لوگ ہیں؟ اگر کچھ نہیں کر سکتے، اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے دفتر میں بیٹھ کر، سفر میں، سواری میں، دکان میں بیٹھ کر دعا تو کر سکتے ہیں نا؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟
اس دعا کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب ہم کسی مسلمان کے لیے دعا کریں گے، جو فرشتے آپ کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں، وہ کہیں گے اللہ ان کی دعا قبول کر اور ان کو بھی یہی عطا کریے جو دوسروں کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ مظلوموں کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ میں اور آپ گناہوں سے لتھڑے ہوئے آلودہ لوگ جب گناہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے اللہ کے معصوم فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ حضرات گرامی، رسول اللہ صلی رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بعثت کا، آپ کو بھیجنے کا مقصد ہی یہی بیان فرمایا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم اس کائنات پر رحمت کرنا چاہتے تھے، آپ مجسم رحمت بنا کر بھیجا۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں نہیں گئے، آپ نے تلوار نہیں اٹھائی، آپ کا وجود زخمی نہیں ہوا۔ میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، جسے دنیا کے بہت سارے لوگ گستاخ رسول کہتے ہیں، اس کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ پوری کائنات کے وجود مل کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم وجود کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ زخمی ہوا پڑا ہے، پیارے آقا صاحب کے دام سے ہی ہوئے پڑے، پیشانی زخمی ہے اور خون بہ رہا ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، وہ لوگ کیسے کامیاب ہو سکتے جنہیں اپنے نبی کا چہرہ زخمی کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سوال ہے آج آپ سے، سارے سوال آپ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے یہ کام کیے تھے، یہ جہاد اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ ماں جی صدیقہ کائنات تو کہتی ہے 3 چاند ہم دیکھ لیتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، ہمارا رزق جتنا گلیوں کی اور نالیوں کی خوراک بن جاتا ہے، جتنا ہم کو ساری زندگی میں ملا ہی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہم جو کر سکتے ہیں کریں، اگر ہم کچھ بھی نہیں کر رہے تو سن لو پھر ہم خالص منافق ہیں۔ جو جہاد نہیں کرتا، جہاد پر آمادہ نہیں ہوتا، ابھارتا نہیں ہے، جذبہ نہیں، تڑپ نہیں ہے، بے حس ہے، تو یہ منافقت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اور منافق کتنا بدترین ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافر جہنم کے اوپر والے طبقے میں ہوگا، منافق نیچے والے طبقے میں ہوگا۔ اللہ میرے اور آپ کے عیب و گناہوں پہ پردے دیے رکھے اور آگے بغیر حساب عذاب کے ہمیں اپنی دیکھنے والی جنت کا وارث بنائے۔ اللہ ہمیں حمیت اور غیرت والے حکمران نصیب فرمائے اور غیرت مند ہمیں مسلمان قوم بنائے۔ اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، معزز بیٹیوں، مومن ایسا نہیں ہوتا جیسے ہم ہیں۔ مومن بے حس نہیں ہو سکتا، مومن مفاد پرست نہیں ہو سکتا، وہ تو جان دے دیتا ہے، اس کے تو بچے ساری رات بھوکے رات گزار دیتے ہیں، لیکن مہمان کو وہ کھانا کھلا دیا کرتے ہیں۔ یہ خالی منہ ہلانا قرآن مت ہے، اس کے پیچھے داستانیں کھڑی ہوتی ہے۔ قربانی دینے والی چیز ہے، کھانے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی قدر کرنا سیکھیں گے تو یہ ساری باتیں آسان ہو جائیں گی۔ صحیح بخاری کی حدیث دیکھیں، جنہوں نے اللہ کی قدر کی ہے، میں حیران ہو جاتا ہوں۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تجھے تیرے باجی کے ساتھ میں چھوڑ رہا ہوں، میرے وہ نوجوان ساتھی، میرے نوجوان عزیز جو کرکٹ کی آلودہ دلدل میں پھنس گئے، میں تجھے تیرا بازی شاندار
چمکتا ہوا ایک تارا بن جائے. ہمارے نوجوان تو نماز چھوڑ دیتے ہیں تو ہندو کے کافروں کے میچ دیکھنے کے لیے. کافر کھیل رہے ہیں مسلمان دیکھ رہے ہیں. تمہیں وہ کبھی عبادت کرتا ہوا دیکھتے ہیں تم ان کے کھیل دیکھتے ہو. چلو وقت بیتتا ہے, وقت تھوڑی سی فرصتیں کر لیا, نمازیں بھی چلی جائے, سب کچھ چلا جائے. تیرا ماضی کیا ہے؟ پہلا بار کا ہے, کچھ بھی نہیں ہے پاس. 2 گھوڑے ہیں, چند اونٹ ہے, کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ نہیں ہے, نیزہ ہے ڈھال نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں 3 گنا زیادہ لشکر آیا, پورے کرو فر لو لشکر کے ساتھ آیا ہے. پتہ چلا کہ قافلہ نکل گیا ہے, لیکن کہتے ہیں نحن ننزل بدرا نشرب خمرا نسمع کینتاق. چودھری بن کے کا ابو جہل کہتا ہے چودھری اچھا ہو تو قوم بن جاتی ہے, اور قوم کا چودھری بدترین ہو تو پھر یہی حال ہوتا ہے جو میری اور آپ کی قوم کا ہوا پڑا ہے. سارے چودھری کوئی ایک ایسے قابل نہیں ہے کہ یہ حکمرانی جتنے چودھری کھڑے ہوئے یہ سارے کے سارے بدبودار لوگ ہیں. اور ہمارا یہ ہے کہ ہم بدبودار, آپ نکل کر باہر دیکھیں پورا مطلب ہم دیوتا بنا کر پیش کر رہے ہیں اپنے مسجدہ حکمران جو لوٹ لوٹ کر ملک کو کھا گئے ہیں. تمہاری پشتوں میں جو لطف ہے وہ بھی مقبول ہوئے پڑے ہیں. کب سمجھو گے؟ یہ خیر لوگ ہیں اپنی سردیوں میں لاکھوں کروڑوں روپے لٹا دینے والے, اور میرے تیرے بچوں کے لیے دوائی بھی نہیں ہے جان بچانے کی. عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے دائیں بائیں دیکھا تو 15-16 سال کے لڑکے تھے جن میں خیال آیا کہ پہلا مارکا تھا کفر اسلام کا, کاش کے بعد مضبوط ہوتے. میں بڑوں سے نہیں کہہ رہا, بچوں سے نوعمروں سے کہہ رہا ہوں. یہ سارے سبق ان کو بڑوں نے پڑھائے ہوئے تھے, یہ لوریاں ماؤں نے سکھائی ہوئی تھی, یہ دودھ ماؤں نے پلائے ہوئے تھے جس کے یہ اثر اور نتیجے تھے. ایک بھائی بازو سے پکڑ کر ہلاتا ہے کہ دوسرے کو پتا نہ چلے, دائیں والا کرتا ہے بائیں والے کو پتا نہ چلے, یا بائیں والا کرتا ہے دائیں والا. کہتے ہیں اپنے اینا ابو جہل, چچا ابو جہل کہاں؟ تو میں نے کہا کیا کرو گے؟ کہا سمیت تو انہو یوسف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے سنا ہے وہ بدبخت اللہ کے نبی سے کو گالی دیتا تھا. صحیح بخاری کہتی ہے میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ آج یا وہ زندہ واپس آئے گا یا میں واپس جاؤں گا. تیرا ماضی تو یہ تھا. کبھی اور اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا ہے تو نے, وہ کیا گردن تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا, تو نے سوچا ہے کہ کیا تھا؟ تیرے تو ستاروں سے آگے جہان اور بھی تھے. تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر نہیں تھا, تیرا نشیمن کوئی اور تھا. تجھے تو تیرا پیغمبر کہہ گیا ہے جو الا رزقی تحت رکھی, میرا رزق میرے نیزے کے ساتھ اللہ نے اٹیچ کر دیا ہے. حضرات کہتے میں حیران رہ گیا. میں نے کہا بیٹی کیا کرو گے؟ 1000 جنگ دن کا پتا پانی ہو جاتا ہے, وہ تو اتنا بہادر ہے. اتنی بات ابھی ہوئی تھی تو دوسرا اس سے چھپا کر میری معلوم حرکت دیتے, کہتے ہیں یہاں پہ ہے نا ابو جہل کا سامنے وہ بدبخت لانتی صفے سیدھی کر رہا تھا کافروں کی. عبد الرحمن بن عوف اشرف المشرف میں سے ہے, ان کی الفاظ ایسے بخاری میں کہ میں نے ایسے اشارہ کیا. وہ کہتے مجھے نہیں معلوم کہ میری انگلی کا اشارہ پہلے نیچے آیا یا ابو جہل اپنے گھوڑے سے پہلے نیچے آیا. یہ ہے تیرا پاس, تو کہاں کھڑا ہوا ہے؟ میں کہاں کھڑا ہوا؟ وہ مائیں کہاں مر گئی ہے جو اپنے بچوں کو یہ گولیاں دیا کرتی تھی. وہ مائیں کہاں چلی گئی ہے جو باولوں کو دودھ پلایا کرتی تھی. وہ باپ کہاں چلے گئے جو رزق کی حلال کما کر کھلایا کرتے تھے. جس باپ نے بیٹے سے سگریٹ منگوانی ہے اسے نماز کیا پڑھوانی ہے؟ جس باپ نے رشوت کی کمائی کھلانی ہے اسے کیا خیر کی توقع؟ جس باپ نے 2 نمبری ملاوٹ کرتی ہے اس کا بیٹا کیسے, اس کی اولاد کیسے اس کی فرمانبردار ہو سکتی ہے؟
یہ کمیٹیاں ہیں جو ہم ڈالیں گے وہ نکلیں گی نا، اور ایک کمیٹی کل بھی نکل رہی ہے، اللہ کرے میری اور آپ کی کمیٹی جنت کی نکل ہے، آگے کوئی سفارش نہیں ہے۔ میرے جیسے ایک لیسر شے جو کسی کھاتے میں نہیں ہے، میں آپ سے پوچھوں آپ جواب نہیں دے سکے۔ اگر مالک نے پوچھ لیا جب میرے مظلوموں پہ ظلم ہو رہا تھا تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، دعا کیا کرتے تھے، کوئی ہے جواب میں جناب کے پاس؟ جناب اتنے بحث ہو گئے ہیں۔ میں اپنی باتیں یہاں ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں نور ایمان کے ساتھ ساتھ اسلام کی وہ غیرت پیدا کر دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں میں پیدا کی تھی۔ اور یہ بچہ ابو جہل کا بیٹا بازو اس پر حملہ کرتا ہے، لٹک رہا ہے، پیر کے نیچے ہاتھ رکھ کے بازو ختم کر دیتا ہے، اتار دیتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ ہے وہ میرے کسی کام کا نہیں۔ اپنی تاریخ کا مطالعہ تو کر، ایسے نہیں کہ اللہ کہتا تھا تیسرے آسمان کا فرشتہ میرے بندہ مومن کا دل ٹوٹ رہا ہے، یہ دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، تم جا۔ کافر گرتا وہ بائیں سائڈ میں تھا اور دائیں رخسار کرچی ہو چکا ہوتا، اور رسول اللہ سے خبر دے رہے تھے، یہ اس تیسرے آسمان کے فرشتے نے اس کو چھاٹا مارا۔ حضرات اللہ کی مہربانیاں ہوئی ہیں، اپنی مرضی کی ہم زندگی گزار رہے ہیں اور وہ موت مزے کرا رہے ہیں، اگر اس کی مرضی کی زندگی گزارے تو بادل آ جائیں گے، برس جائیں گے، گرجیں گے بھی نہیں، تیرے نیند میں خلل نہ پڑے۔ اللہ میرے اور آپ کی جسمانی اور روحانی